السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیوا گروپ مالیگاؤں سے ذمہ دار بول رہا ہوں۔ مجھ کو جو ہے پورے ناسک ضلع کی جو ہے سیوا کی طرف سے جو ہے کوآرڈینیٹ منچ کو بنائے گئے ہیں۔ اصل میں سیوا جو ہے یہ تنظیم ہے، ایک NGO ہے، اور یہ ایوت مال جو ہے بیسڈ ہے۔ یہ پچھلے 10 سالوں سے تعلیم پر جو ہے مسلسل محنت کر رہی ہے، اور سیوا آرگنائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو بہت ذہین ہیں مگر مالی مسائل کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے، ان کی مکمل رہنمائی بھی کرنا، ان کی مکمل مالی مدد بھی کرنا، اور ان کا جو مقصد ہے بچوں کا، اس جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا، سیوا جو ہے ان کی پوری جو ہے آخر تک مدد انشاءاللہ کر رہی ہے، کرتی رہے گی۔ یہ سیوا کا مقصد ہے۔ تو الحمدللہ ایوت محل میں سیوا آرگنائزیشن جو ہے تقریباً آس پاس کے 12 سے 13 ضلعوں میں کام کر رہی ہے۔ سینکڑوں بچوں کو سرکاری شعبوں میں جو ہے وہ بھیج چکی ہے۔ کامیابی کے ساتھ بچے جو ہیں وہاں پر اپنے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ جاب مل چکا ہے۔ اسی سال ادیبہ انم نام کی جو بچی ہے، اس بچی نے UPSC کا ایگزام جو ہے کریک کیا ہے، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ پورے ایک بھارت کی بیٹی نے جو ہے اتنی بڑی کامیابی جو حاصل کی ہے، یہ ہم سب کے لیے، ہر بھارتی کے لیے فخر کی بات ہے۔ اور یہ بچی کا جو بیک گراؤنڈ آپ جب دیکھیں گے تو آپ YouTube پہ بھی اس کے لنک وغیرہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت غریب گھرانے سے بچی کا تعلق ہے۔ سیوا نے الحمدللہ آخر تک اس کا پورا جو ہے ہر طریقے سے رہنمائی کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیوا پچھلے 10 سال سے بہت کامیابی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ سیوا جو ہے وہاں پر ٹریننگ سینٹر شروع کیا ہے۔ یہ 5 مہینے کا ٹریننگ ہوتا ہے۔ اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جانے کی ٹریننگ جو دی جاتی ہے، خاص طور پہ جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس بھرتی ہے، فوج بھرتی ہے، یہ 5 مہینے کا ہوتا ہے۔ اس میں تقریباً 5.5 لاکھ روپے خرچ آتا ہے۔ یہ مکمل طور سے سیوا جو ہے خرچ کرتی ہے، اور جو بچے وہاں آتے ہیں الگ الگ اضلاع سے، ان کا رہنے کا، کھانے کا، ان کا پورا ٹریننگ کا ہے نا، تقریباً سبھی چیز جو ہے وہ مفت میں جو ہے کی جاتی ہے، بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ اور یہ پورا ہونے کے بعد جو ہے بچے ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بڑی تعداد جو ہے کامیاب ہو کر نکل رہی ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم سیوا کا مالیگاؤں میں شروع کریں، مالیگاؤں میں ٹریننگ کلاس شروع ہو، مالیگاؤں میں جو ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے رہنمائی ایک سینٹر ہم لوگ شروع کرنا چاہتے ہیں مالیگاؤں سیوا گروپ مل کر۔ اور الحمدللہ اسی مقصد سے آنے والے سنیچر کو یعنی 19 جولائی اور 20 جولائی کو مالیگاؤں شہر میں ایک بڑا پروگرام جو ہے سیوا گروپ مالیگاؤں کی جانب سے ہم لے رہے ہیں۔ اس میں ایوت محل کی جو ریاستی سطح کے سیوا کے ذمہ داران ہیں، یہ پوری ٹیم جو ہے یہاں پر تشریف لا رہی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جیسے وہاں کام ہو رہا ہے، مالیگاؤں والوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، یہاں کے ذمہ داران جو ہیں اس کام کو اپنے ذمہ لیوے، اور یہاں کے جو بچے ہیں، خاص طور سے وہ بچے جو مکتب میں اس حفظ کر رہے ہیں، ان کو صحیح رہنمائی نہیں ملنے کی وجہ سے یہ بچے جو ہے آگے نہیں بڑھ پاتے تعلیمی لحاظ سے۔ ان کی مکمل جو ہے تعلیمی رہنمائی کی جائے گی، ان کی مالی مدد بھی انشاءاللہ کی جائے گی، اور آگے جو ہے ان کا جو بھی مقصد ہے، جو UPSC ہے، NPSC ہے، IAS آفیسر بننا ہے، IPS آفیسر بننا ہے نا، تو انشاءاللہ اس میں پوری ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ اسی مقصد سے جو ہے 19 جولائی کو عشاء کی نماز کے بعد حج کمیٹی میں پروگرام ہے، اور 20 جولائی کو اردو گھر میں جو ہے صبح 10 بجے سے 1 بجے تک پروگرام رکھا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس میسیج کو ہر گھر میں ہر بچے تک اس کو پہنچائیے، تاکہ وہ بچے جو بہت ذہین ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں، مالی مسائل ان کی تعلیمی سفر میں رکاوٹ نہ بنے، تاکہ وہ ان کا سیوا سے تعلق ہو اور سیوا سے پورا ان کو فائدہ پہنچے۔ یہ آپ سے گزارش ہے کہ ان تک آپ یہ میسیج پہنچائیں۔ سیوا میں جو ہے سیوا کا جو مقصد ہے یہ ہر ایک کے لیے یعنی انسانیت کی خدمت کرنا اس کا مقصد ہے۔ ہر مذہب کے بچے یہاں آ کر ٹریننگ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 5 مہینے کی ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی، اور ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے تمام بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے، مگر ایک بچہ جو تھا، غیر مسلم بچہ جو تھا، وہ بیٹھا رہا۔ جب ہمارے جو سیکریٹری ہیں نظام الدین سر صاحب، انہوں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کیوں بیٹھے، کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ سر میرا تو کوئی گھر نہیں ہے۔ تو سر بہت حیرت زدہ ہوئے کہ ایسا مطلب کیا معاملہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں سے آئے ہو، گھر آپ کا نہیں ہے، پھر اس سے پہلے آپ کہاں رہ رہے تھے؟
تو بچے نے بتایا کہ پہلے میں جو ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، پھر میری امی کا انتقال ہوا، پھر میرے دادا اور دادی نے مجھ کو سنبھالا، اور ابھی وہ دونوں کا بھی انتقال ہو چکا ہے. فی الحال ابھی میرا کوئی گھر نہیں ہے. میں نظام الدین سر نے اس بچے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا آج سے تو سیوا کا بچہ ہے، ہمارا بچہ ہے. جب تک تیرا ٹارگیٹ تم جو بننا چاہتے ہو بیٹا، جب تک تم نہیں بن جاتے، سیوا مکمل طور سے آپ کی مدد کرے گی، آپ کی رہنمائی کرے گی، اور اس کے بعد آپ کے مذہب کے حساب سے آپ کا پوری زندگی سیٹ کر دے گی. آپ کے پیر پہ آپ جب تک کھڑے نہیں ہو جاتے، جب تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ میں رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ارباز خان اینٹی کرپشن ضلع ادھیکش اور سیوا کا ایک خادم ہوں. سیوا کو مالیگاؤں شہر میں لانے کا مقصد یہ ہے. میں میری ایک کہانی چھوٹے سے 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں 12th پاس کیا. 12th کے بعد BSc میں ایڈمیشن لیا تو کوئی گائیڈ لائن کرنے والا نہیں تھا. مجھے بھی بہت انٹرسٹ تھا UPSC MPSC کرنے کا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو سیوا میں ہم جب گئے، سیوا کی جب کارکردگی دیکھا تو سیوا سب سے پہلے آپ کو گائیڈ لائن کریں گے کہ بچہ 10th میں 12th میں تو آگے آپ کو اگر UPSC لینا ہے، MPSC لینا ہے، بیرسٹر بننا ہے تو آپ کیسے بن سکتے. سب سے پہلے ہم اس کے اوپر کام کریں گے. ہم نے پوری ٹیم بنا کے رکھی ہے کہ آپ کو گائیڈ لائن کریں گی اس کے اوپر کیسے کام کرنا ہے، آپ کو کیا پڑھنا ہے. اور جو یعنی غریب بچے ہیں، واقعی میں ایک چیز ہم نے دیکھے کہ ٹیلنٹ جو ہے غریب کے گھر میں نکلتا. جن کے پاس پیسہ ہے ان کے والدین تو ان کو پیسہ لگا کے بھیجیں گے، ہاسٹل میں بھیجیں گے، کالجوں میں ڈالیں گے، لیکن وہ پیسے کا مس یوز کرتے ہیں، ان کے پاس اہمیت نہیں ہے. اور واقعی میں جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں، وہ غریب کے گھر میں ہی نکلتے. تو سیوا کا جو مقصد ہے یہی ہے کہ بھائی جو غریب گھر میں جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو باہر نکالا جائے اور بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچایا جائے. آج ہم جو پیچھے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کوالیفیکیشن میں پیچھے. ہمارے والدین بولتے بیٹا بس 12ویں پڑھ لیے، 10ویں پڑھ لیے، پڑھ کے آگے کریں گے کیا؟ ایک تو لوم سنبھالو، کاروبار سنبھالو، دکان سنبھالو، جو بھی کام ہے اس کو چالو کرو. مسلمانوں کو جاب نہیں ملتا، ورک نہیں ملتا، یہ چیز ہم بچپن سے سنتے آ رہے. لیکن کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم اتنا پڑھے ہی نہیں نا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھیں گے تو ہم کو جاب ملے گا سرکاری دفتر کے اندر، ہمارے کو اس کے اندر ہم کو سیٹ ملیں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے چیز. تو میں سیوا فاؤنڈیشن کی اینٹی کرپشن کی طرف سے سیوا فاؤنڈیشن کی تائید کرتا ہوں. اور 19 تاریخ کو 20 تاریخ کو جو پروگرام ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کے اندر بچے بھی اور والدین بھی سرپرست آ کر اس کے اندر شرکت کریں اور کام کو دیکھیں کہ یہ کام کیا ہے اور اپنے بچوں کو آگے کیسے بڑھائے. وہ چیز کے اندر ہم سب فکر مند ہو. جزاک اللہ. ابھی جتنی بھی باتیں جاوید منصوری صاحب نے آپ لوگوں کے گوشوار کی، آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، سیوا سوسائٹی کے جو بھی کارنامے تھے انہوں نے آپ کے سامنے رکھے. ہم لوگوں کو اینٹی کرپشن گروپ کی جانب سے ہم لوگوں کو ان کی ساری باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی لگی، اور ہم ہمارے گروپ کی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کرتے کہ انہوں نے ایوت مال کا جو فاؤنڈیشن ہے اس کو مالیگاؤں میں شروع کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے. تو ہم ان کو جاوید منصوری صاحب کو مبارکباد دیتے. اور انہوں نے دوسری بات جو اس کے اندر بتائی کہ ایک بچہ تھا جس کے والدین کا، جس کے ماں باپ کا دیہانت ہو چکا تھا، اس کے دادا دادی کا بھی دیہانت ہو چکا تھا، اور وہ ہمارا برادران وطن تھا، ہمارے برادران وطن کا بچہ تھا. تو سیوا نے اور ان کے جو صدر ہے، ان کے جو سیکریٹری ہے، انہوں نے سیوا کے لیے اس کو بچے کو چن لیا. تو یہ جو چیز انہوں نے بتائی تو ہمارے دل کو جھنجھوڑ دی وہ بات نے کہ ایک بچے کے جس کا کوئی نہیں ہے اور سیوا نے اس کو اپنے ذمے لے لیا اور اس کا خرچ اٹھانے کا انہوں نے پورا عزم کیا. تو آج کے دور میں اتنے مطلب کیا بولا جائے کہ تعصب سے بھرا ہوا دور ہے. ہر طرف نفسا نفسی کا وقت چالو ہے کہ ہر طرف جدھر دیکھو ادھر تعصب بھری نظروں سے دیکھا جا رہا ہے. یہ ہمارے اپنے اندر سماج کے اندر دوری جو ہو چکی ہے. تو یہ جو کام سر نے جو کیا، ان کی جو ٹیم نے کیا، وہ دوریوں کو ختم کرنے کے لیے کیا. تو ہم لوگ ہماری طرف سے ان کو مبارکباد دیتے کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور بہت نیک کام کیا. میں سر کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور سر کے ساتھ ہم لوگ بھی انشاءاللہ مالیگاؤں شہر میں شانہ بشانہ لگ کر اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کریں گے. اور مالیگاؤں شہر میں جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں
جن کو اللہ نے نوازا ہے، تو ہم ان سے بھی گزارش کرتے کہ اگر کوئی سیوا سوسائٹی نام سے ایسی کوئی اگر تنظیم تیار ہو رہی ہے تو آپ لوگ بھی آگے آؤ، بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لو، اور مالیگاؤں سے بھی زیادہ سے زیادہ جو غریب بچے ہیں ان کو نکال کر تعلیم میں آگے بڑھانے کی ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ صلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جاوید منصوری سر میرے استاد ہے، یہ مجھے انگلش میڈیم پڑھائے ہے، اور انہوں نے جو پڑھائے ہے اس کی کاپی آج بھی میں تقریباً 7-8 سال سنبھال کر رکھا ہوں۔ وہ بھی CT پڑھائے میں وہ آج بھی سنبھال کر رکھا ہوں، سب لحاظ میں عقارت ضائع ہو گئی، لیکن ان کے سر بہت زیادہ مخلص ہے، انٹیلیجنس ہے، اور بہت زیادہ وہ دین کے کاموں میں اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو سر کا مختصر تعارف کے بعد ہمارے شفیق اینٹی کرپشن صاحب نے، جاوید سر نے پوری روایات بتا دیے۔ میں صرف ایک دینی پوشاک رکھنے کی حیثیت سے، ہمارے مذہب اسلام کے حساب سے 2 جملے صرف کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کی جو حیثیت ہے قرآن میں، اسلام میں، مذہب اسلام میں، شریعت میں، اس کی جو اہمیت ہے ہمیں اس معنی کر کے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی جب حضور جس وقت تو مکہ مکرمہ میں موجود تھے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنی خطرناک جہالت کا دور تھا کہ انسان کو ذرا ذرا بات پہ مار کے اس کی کھوپڑی کھال کر اس کے اندر شراب بھر کے پی جاتی تھی۔ وہ تفسیر بتانا مقصد نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ جہالت تھی۔ تو اللہ پاک اس کو دور کرنے کے لیے کیا چیز سب سے پہلے نازل کرتے، تو پورا قرآن کریم کی 6666 آیات ہے، کون سی آیت نازل پہلے کرتے؟ تو اللہ پاک نے سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کہ علم کی اہمیت کو پہلے بیان کیا گیا۔ انسان تو علم حاصل کر، جب تیرے پاس علم آئیں گا تو تجھے صحیح غلط کی تمیز آ جائیں گی، علم آئیں گا تجھے بڑے چھوٹوں کا ادب احترام آ جائیں گا، علم آئیں گا حرام حلال کی تمیز آ جائیں گی۔ یعنی علم آئیں گا تو بیسک کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تم اپنے بچے کو پہلے دین سکھا دو، پھر دین اس کو سب کچھ خود بخود سکھا دے گا۔ تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کی اول تعلیم یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دے۔ اب وہ تعلیم موجودہ دور میں، دور حاضر میں آ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب تعلیم 2 طریقے سے، ایک دینی تعلیم قرآن حدیث کی اور ایک دنیاوی تعلیم۔ تو بعض لوگ اس کو فوکس کرتے ہیں، بعض جو دیندار مزاج ہیں ان کو غلط فہمی رہتی ہے کہ دینی تعلیم دینا ضروری ہے، دنیاوی دے کے کیا کریں گے۔ تو مختصر یہ بتا دیتا ہوں، بنگلور کے نورانی مسجد کے امام صاحب ہے، بہت جید عالم دین اور بہت ڈائلاگ 2 ٹوک انداز میں حکومت کے خلاف اور ہندو مسلم فرقہ وارانہ کرنے والوں کے خلاف، ہر ایک کے خلاف بہت سخت بیان بازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بیان کے اوپر کیس ہوا، سپریم کورٹ میں ان کا معاملہ گیا، اور جامعۃ العلماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے ان کی سپریم کورٹ سے رہائی کروا کر انہیں بنگلور واپس بھیجا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ پاک کی قسم کھا کر فرماتا ہوں کہ ایک وکیل، ایک ایڈوکیٹ، ایک ڈاکٹر، ایک ٹیچر، ایک IPS ایماندار آفیسر، اعلیٰ سے اعلیٰ پد پر بیٹھنے والا، اگر وہ ایمانداری سے کسی مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اور اپنی ایمانداری سے اس کی جو پد ملا ہے اس کے اوپر کھرا اترتا ہے، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک عالم دین، ایک حافظ، ایک مفتی دارالافتاء اور وہ جو ممبر محراب پر بیٹھ کر جو اللہ کے نبی کی وراثت کا کام کرتا ہے اسے جو اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے ایک وکیل اور ایک ڈاکٹر، ٹیچر کو بھی ملتا ہے۔ تو آپ اس غلط فہمی سے دور ہو جاؤ۔ تو حضرت نے یہ بات فرمائی تو حضرت کا مقام بہت اونچا ہے، میں بولتا تو ہو سکتا تھا غلط ہو جاتی۔ تو میں یہ صرف یہ کہنا مقصد ہے کہ جس طریقے قرآن حدیث کی تعلیم دینا ضروری ہے، آج کے دور کے حساب سے دنیاوی تعلیم دینا بھی بہت ضروری ہو چکا ہے۔ واقعی لیے سیوا فاؤنڈیشن جو ہمارے سر نے پوری ڈیٹیل بتائی، واقعی یہ قابل تعریف۔ ہم اینٹی کرپشن گروپ کمیٹی کی جانب سے سر کی پوری مکمل حمایت کرتے ہیں، اور ہماری بساط پوری کوشش کریں گے کہ ان کا جتنا ہو سکے ان کے ان باتوں کو ہم دور تک نشر و اشاعت میں حصہ لیں گے۔ السلام علیکم۔